إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وجاء في الحديث عن براء بن عازب رضي الله عنه قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو وجعل فرشه ينفر فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال تلك السكينة تنزلت بالقرآن رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن باب فضل سورة الكهف وجاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة رواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. برادران اسلام، دینی ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، خواتین ملت، پردہ نشی، میری ماؤں، بہنوں، دیگر معزز حاضرین جمعہ، اس وقت میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ کہف جو سورہ نمبر 18 ہے کی آیت 1 سے 3 تلاوت کی ہے، پھر سورہ جمعہ جو سورہ نمبر 62 ہے کی آیت نمبر 9 تلاوت کی، پھر ایک روایت جو امام بخاری نے اور ایک روایت جو امام مسلم نے اپنی صحیحین میں نقل کی ہے، آپ حضرات کے گوشگزار کی، انہی کے تناظر میں کچھ باتیں جمعہ اور سورہ کہف کی فضیلت اس عنوان سے رکھی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین مجھے شریعت اسلامیہ کی روشنی میں کہنے اور ہم تمام کو شریعت اسلامیہ پر حتی المقدور عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔
آمین۔ اولاً ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد، بڑائی، بزرگی، بالا تری اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہو، جس مالک ارض و سما نے، خالق کائنات نے ہمیں اور آپ کو پہلے تو انسان، پھر مسلمان اور امت محمدیہ میں بنایا۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پر، اور خصوصاً بے شمار درود و سلام ہو ہمارے آپ کے آخری پیغمبر جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر اور آپ کی آل اولاد پر۔ حمد و صلات اور انبیاء اور نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ اور آپ کی آل اولاد پر درود و سلام کے بعد، حاضرین جمعہ، امت محمدیہ ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنوں میں افضلیت درجہ جمعہ کو عطا کیا ہے۔ جمعہ کے دن تمام دنوں میں سب سے افضل دن ہے۔ اسی دن کو شریعت نے سید الایام یعنی دنوں کا سردار بتایا ہے، افضل عند اللہ بتایا ہے، اللہ کے نزدیک بڑا ہی محبوب اور پسندیدہ دن بتایا ہے۔ اس کی وجہ احادیث کے تناظر میں یوں معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے دن کو مختص کرنا چاہا اور اس کے لیے جمعہ کا دن چنا۔ ہم سے پہلے امت یہود و نصارہ پر اس دن کو پیش کیا گیا تو انہوں نے اختلاف کی، وَهَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا كَانُوا فِيهِ اخْتَلَفُوا۔ جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں نحن السابقون الاولون یوم القیامہ، کہ ہم لوگ آنے میں دیگر امتوں کے بالمقابل سب سے اخیر امت، لیکن السابقون قیامت کے دن سب سے پہلی امت، حساب کتاب کے مراحل سے گزرنے والی امت محمدیہ پہلی امت ہوگی۔ اسی حدیث میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَهَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي، کہ یہی وہ دن ہے جس کے بارے میں یہود و نصارہ مختلف ہوئے۔ اللہ نے عبادت کے لیے پیش کیا تو انہوں نے بجائے جمعہ کے یہود نے سنیچر کا دن متعین کیا، نصارہ پر پیش کیا گیا تو نصارہ نے بجائے جمعہ کے اتوار کا دن مختص کیا۔ اللہ رب العالمین نے اپنا فضل و کرم امت محمدیہ پر، ہم اور آپ پر کیا کہ اپنے محبوب دن کی بندگی کے لیے امت محمدیہ کو، ہمیں اور آپ کو چنا ہے۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا، اور ہم امتی ہونے کے ناطے ہم اللہ کے مخصوص اور اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے ہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے وہ دن منتخب کیا جو اللہ کا محبوب دن۔ اس کی اہمیت کا اندازہ ہم ایک حدیث سے لگا سکتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ عنہ، بیان کرتے ہیں خیر یوم طلعت علیہ الشمس، دنوں میں سب سے بہترین دن وہ ہوتا ہے جس پر سورج چمکتا ہے، یوم الجمعہ، جمعہ کا دن۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیہ خلق آدم، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی،
وفیہ ادخل الجنہ، ایک روایت میں ہے وفیہ یقبل توبتہ، کہ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی قبول ہوئی۔ اس حدیث میں جو میں نے پڑھی مسلم شریف کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وفیہ ادخل الجنہ، اسی دن جنت میں آدم علیہ السلام داخل ہوئے، وفیہ اخرج منہا، اسی دن اس میں سے نکلے، ولا تقوم الساعہ الا یوم الجمعہ، قیامت نہیں قائم ہوگی مگر جمعہ کے۔ اس پوری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی افضلیت بیان کی، 5 فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ پہلی چیز کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا دن جمعہ کا دن، آدم علیہ السلام نے جب غلطی کی، توبہ اللہ رب العالمین سے مانگی، اللہ سے دعائیہ کلمات مانگے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہ نے سکھایا، تو اللہ نے توبہ بھی اسی جمعہ کے دن قبول کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جنت میں دخول جمعہ کے دن ہوا، جنت سے خروج جمعہ کے دن ہوا، اور جمعہ کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اگر بندہ اس وقت عبادت میں لگا ہے، اللہ کی بندگی میں، اور اس دوران اللہ سے جو مانگتا ہے، روایت کے الفاظ ہے جس چیز کا، ایک روایت میں یہ بھی الفاظ ہے کہ حرام نہ ہو، جس چیز کا مطالبہ کرتا ہے الا اعطیت بھی، مگر اللہ رب العالمین اسے وہ چیز عطا کر دیتا ہے، یہ وہ چیز عطا کر دی جاتی ہے، عطا اللہ بھی او اعطیت بھی، اللہ عطا کر دیتا ہے، یہ اسے وہ چیز، اس کی جائز مراد اللہ پوری کر دیتا ہے۔ ایک گھڑی ہوتی ہے پورے جمعہ کے دن میں۔ اب غور کریں، یہ فضیلت جمعہ کو حاصل ہے، اور جمعہ کے تعلق سے اللہ رب العالمین سورہ جمعہ میں فرماتا ہے، سورہ نمبر 62 آیت نمبر 9 میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ رب العالمین نے تمام مومنین سے مخاطب کر کہا ہے، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ جب جمعہ کے دن کی اذان ہو جائے، اذان ہونے والی ہو، روایت کی تفسیر ملتی ہے، فاسعوا الی ذکر اللہ، سب کام چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف چل۔ امت محمدیہ کو، ہمیں آپ کو اللہ کا بڑا شکر و احسان ماننا چاہیے۔ کیونکہ اس سے پہلے کی جو امتیں تھیں ان کے لیے عبادت کا جو دن طے تھا، تو اس دن اور رات میں وہ پوری عبادت ہی کریں، دیگر کاموں میں مصروف نہ ہو۔ اللہ نے امت محمدیہ کے لیے خاص فضل کیا ہے کہ بھائی نماز جمعہ کا اہتمام ہو، جمعہ کے دن درود ابراہیمی کا، جناب محمد رسول اللہ پر درود بکثرت اہتمام ہو، اللہ کا ذکر کیا جاوے۔ لیکن یہ کہ جمعہ کی نماز اور خطبے کا اہتمام، یہ ذمہ داری امت محمدیہ کی۔ اس کے بعد آدمی آزاد ہے، اپنا ذکر اذکار بھی کرتا رہے، کاروبار بھی کرتا رہے، نماز کا وقت ہو نماز بھی پڑھتا رہے، دن بھر قید نہیں کیا گیا کہ بس عبادت ہی۔ آپ جانتے ہوں گے نا، قرآن کا مطالعہ کریں، سورہ اعراف میں اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے، یہود و نصارہ کو اللہ نے پابند کر دیا تھا، ایک دن عبادت کا طے کر لیا، سنیچر کا، اصحاب السبت کہتے ہیں نا، بڑا مشہور واقعہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ اب جب دن عبادت کا ہے تو بندے کو پچھلی امتوں میں عبادت ہی کرنا ہے، دیگر کام میں، روزی روٹی میں بھی شریک نہیں ہونا ہے۔ اسی لیے تو نتیجہ ہوا تھا اللہ نے کہ قردتاں، اللہ نے ان کو جو ہے بندروں میں بدل دیا تھا، پوری نسل کو۔ کیوں بدل دیا گیا تھا؟ اللہ کی نافرمانی کی تھی نسل نے، قوم نے اللہ کی نافرمانی کی تھی کہ اللہ نے کہا عبادت کا دن، لوگوں نے ہیلا اختیار کیا تھا۔ میں اس کو بیک گراؤنڈ میں کیوں بیان کر رہا ہوں، اس کی وجہ ہے اللہ نے ان کے لیے دن متعین کیا تھا۔ اب پورے دن میں اللہ نے آزمانا چاہا، مچھلیاں جو ہے اس دن نہیں آتی تھی، ان کا شکار، کاروبار، پیشہ جو ہے مچھلیاں مارنا، شکار کرنا، اور جو ہے اس کو بیچنا، فروخت کرنا، یہ ان کا جو ہے تجارت، روزی روٹی تھی۔ اب اللہ نے آزمانا چاہا، مچھلیاں نہیں آتی تھی تو دیگر ایام میں، اور سنیچر کے دن جو عبادت کا دن ہوتا تھا مچھلیاں جو اوپر اڑتی تھی، انہوں نے ہیلا اختیار کیا، جمعہ کے دن رات میں جو ہے لگا دیا،
اور جال لگانے کے بعد اتوار کے دن اس جال کو نکالا اور نبی سے کہنے لگے کہ بھائی ہم اتوار جو سنیچر کے دن اللہ نے متعین کیا ہے، پابند کیا ہے، ہم اس میں عبادت کرتے رہے، ہم نے اس میں شکار نہیں کھیلا، ہم نے اس میں تجارت نہیں کی، لیکن اصل مقصد تجارت کا وہی دن تھا کیونکہ انہوں نے جال لگا دیا تھا اور جتنی مچھلیاں اتوار کے دن آئی سب کو لے کر بیچ ڈالا، ہیلا اختیار کر۔ آج امت محمدیہ بھی ہیلا اختیار کر بیٹھی ہے۔ پہلا ہیلا تو یہ ہے کہ بھائی لوگوں کی سہولت کے لیے اذان 2 کر دی جائے، اور امت بھی وہی کر رہی ہے۔ عموماً دیکھ لیا جائے، بھائی ابھی لوگ اپنے کاروبار میں لگے ہیں، اس میں اس میں لگے، کیوں بھائی مسجد میں بھی دوسری اذان نہیں ہوئی، دوسری اذان میں پہنچ جائیں گے۔ ہم اور آپ امت محمدیہ ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے ہیں، ہمیں اعلان جب ہم نے کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو شریعت اور سنت اسی کو اختیار کرنا چاہیے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ آپ دیکھ لیجئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا اذان جمعہ 2 ہوتی تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آیا کیا 2 اذان جمعہ ہوئی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور آیا کیا 2 اذان جمعہ ہوئی؟ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور آنے پر ایک وقت میں ایک مجبوری کے تحت حضرت عثمان نے اذان جمعہ سے پہلے، اور روایتوں میں آتا ہے، تاریخ میں آتا ہے کہ 1 سے 2 گھنٹہ پہلے اذان دلوائی تھی۔ آج ہمارے ہاں تو سسٹم جو ہے بدل دیا گیا ہے، نام اذان عثمانی کو لیا جائے اور اس کے بعد طریقہ جو ہے اپنا من مانا اختیار کیا جائے۔ بہرحال یہ حیلہ امت نے اختیار کیا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے پھر ان کو بندر بنا دیا۔ جو قوم حیلہ اختیار کرتی ہے اللہ اسے سزا دے دیتا ہے، اللہ اسے کی گرفت کر لیتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت میں ہمیں پابند کیا ہے کہ ہم نماز جمعہ سے پہلے، اذان جمعہ سے پہلے نماز کا اہتمام کریں۔ اگر یہاں پر اذان 12:35 کی ہے تو آپ کو 11:35 تیار ہونا چاہیے، نہا دھو کر، غسل کر کے، بہتر سے بہتر خوشبو لگا کر، اچھے کپڑے پہن کر، اگر اللہ نے نوازا ہے۔ یہ اہتمام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ اگر بندہ آئے اہتمام سے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ملتی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یوم عید جعلہ اللہ للمسلمین، کہ اس جمعہ کے دن کو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن متعین کیا ہے، خوشی کا دن، عبادت کا دن اللہ نے مختص کیا ہے۔ ومن جاء الجمعہ فلیغتسل، بس جس کے پاس جمعہ آ جائے، یعنی جو جمعہ تک زندہ رہے، جس کو جمعہ مل جائے، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ارشاد رہنمائی ہے، فلیغتسل۔ کب غسل کرے؟ 12:35 کو اذان ہے تو 12:15 کو یا 12:20 کو غسل کرنے بیٹھے، بالکل نہیں، پہلے ہی غسل کر لے۔ مسجد کا راستہ ہے، اطمینان سے جائے، اذان مسجد سے پہلے مسجد میں داخل ہوگا تو اللہ رب العالمین اس کو مسلمانوں میں شمار کرے گا، جمعہ پڑھنے والوں میں شمار کرے گا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آپ نے بارہا سنا ہوگا، بڑا معروف روایت ہے، بڑی مشہور حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جمعہ کے دن اول وقت میں آتا ہے تو اس کو یہ قربانی، پھر یہ قربانی، پھر یہ قربانی، پھر یہ قربانی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب وار بیان کیا ہے، اونٹ، بیل، پھر جو ہے اس طرح انڈا۔ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اذان جمعہ ہو جاتی ہے، فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ أَذَانَ الْجُمْعَةِ، جب اذان جمعہ کے لیے کوئی اذان دینے والا اذان دے دیتا ہے تو جو فرشتے مقرر ہوتے ہیں گیٹ پر، مسجد میں یہ نہ سوچے کہ ایک گیٹ ہو تو جب ایک فرشتے، 4 گیٹ ہو تو 4 فرشتے، الگ الگ اللہ رب العالمین جو ہے ہزاروں متعین کرتا ہے، کوئی حرج نہیں، اللہ کا اختیار ہے، اللہ رب العالمین کی قدرت ہے۔ بہرحال جو فرشتے متعین ہوتے ہیں گیٹوں پر، گیٹ پر جب اذان ہوتی ہے تو اپنا رجسٹریشن بند کر دیتے ہیں کہ بھائی جتنے مسلمان تھے، جتنے نمازی تھے وہ لوگ آ گئے۔ اب مطلب یہ ہوا کہ اب اذان کے بعد جو لوگ آ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ پھر اللہ رب العالمین کے لیے تو ادا کر رہے ہیں، جمعہ تو ہو رہی ہے بظاہر، لیکن جو رجسٹریشن تھا وہ رجسٹریشن نہیں ہوا۔ اور ہم ٹیکنالوجی کے دور میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دیکھ لیجئے، کوئی اکاؤنٹ کھولیے، کچھ کریے آگے، اگر آپ کو کوئی بھی ایکٹیویٹی کرنا ہے، اگر آپ کا رجسٹریشن نہیں ہوتا ہے تو آپ دیگر ایکٹیویٹی میں نہیں جا سکتے ہیں۔ آپ آگے کے ایکٹیویٹی میں ہے ہی نہیں، شمار ہی نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ کا رجسٹریشن نہیں ہے، جن کا داخلہ اذان کے بعد ہوا ہے۔ تو بہرحال
اذان سے پہلے آنے کی کوشش کرنا چاہیے. امت کو بہت اہتمام سے اس کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اپنا خاص فضل کرتے ہوئے بس اتنے ہی وقتوں کے لیے، جو دیکھا جائے تو مشکل سے 1 سے 1.25 گھنٹہ ہوتا ہے، بس اللہ نے اتنا ہی پابند کیا امت محمدیہ کو. اگر اس جگہ پر ہوتے یا امت محمدیہ کے لیے بھی وہی ہوتا تو اللہ ماشاء اللہ کچھ ہی لوگ ہوتے تھے جو اللہ کا فریضہ اختیار کرتے تھے، جیسا کہ آج دکھ رہا ہے ہمارے حالات سے ظاہر ہے. اگر دن بھر ہوتا تو کیا معاملہ ہوتا تو امت کا. اور دیکھ لیجئے یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے امت کا امتحان ہے. پورا ہفتہ بھر کاروبار پر آپ غور کیجئے، اتنا زیادہ چڑھاؤ اٹھاؤ نہیں ہوگا، لیکن شیطان جو لگا وہ انسان کا دشمن، ایمان والوں کا دشمن، خاص طور سے اس کاروبار میں چڑھاؤ خاص طور سے جمعہ کے دن نماز کے اوقات میں نظر آئے گا. ارے ہاں کاروبار بڑا اچھا چلتا ہے. کیوں؟ کیونکہ شیطان جو انسان کا دشمن ہے، جو بندے کو اللہ کی بندگی سے روکنا چاہتا ہے، جو شریعت کا نافرمانی کروانا چاہتا ہے، وہ اس سب معاملے میں لگا ہوا رہتا ہے. ہاں اب اس کو بلا دو، پھر انسان کا دل و دماغ سب ادھر ہی لگا رہتا ہے. ارے یار ابھی آگے میں رکا رہتا، اور لوگوں کا معاملہ وہی چل رہا ہے. اللہ ماشاء اللہ، اللہ من رحم علیہ رب. بہرحال جمعہ کا اہتمام کرنا چاہیے، نماز جمعہ سے پہلے اہتمام کرنا چاہیے، اور اذان جمعہ سے پہلے کوشش یہ ہو کہ مسجد کے اندر داخل ہو جائے. خطبہ جمعہ کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیل جو ہے احکام جمعہ انشاءاللہ اس کی تفصیل اس میں موضوع پہ رکھی جائے گی. ایک اشارت میں بتا دوں، اگر ایک بندہ آ رہا ہے اہتمام کے ساتھ، باوضو ہو کر، نہا دھو کر، غسل کر کے، کپڑے بہتر سے بہتر پہن کے، زیب تن خوشبو وغیرہ لگا کر آیا ہوا ہے، اور اس کے بعد آنے کے بعد مسجد میں اگر کسی سے گفتگو کرتا ہے دوران خطبہ، اگر خطیب خطبہ دے رہا ہے اور دوران خطبہ گفتگو کرتا ہے، تو اس نے لہو کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، یعنی اس نے اپنی عبادت کو ضائع کر دیا. بہت خاموش اختیار کرنا چاہیے. یہاں تک کہ روایت میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی جو شرارت کرتا ہے تو اس کو چپ کرانے والے کو بھی چپ کرنا منع ہے. بھائی وہ منع کر رہا ہے، وہ اس کا معاملہ ہے. بہرحال اب جمعہ کا دن اہتمام اگر کرتے ہوئے پہنچے ہیں تو جمعہ کے دن میں اہتمام میں ایک خاص اہتمام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جو مغرب کی اذان ہو جاتی ہے، غروب ہو جاتا ہے سورج، وہاں سے لے کے جمعہ کا دن شروع ہوتا ہے. اور آج ہم جو بیٹھے ہوئے جمعہ کے دن، یہاں جب اذان مغرب ہوگی جمعہ کا دن یہاں ختم ہوگا، یعنی پوری رات اور یہ پورا دن یہ جمعہ کا دن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن، اور ایک روایت میں جمعہ کی رات، کوئی بندہ سورہ کہف اگر پڑھ لیوے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سکینت یہاں سے لے کے وہاں تک، بین الجمعتین، ایک روایت میں 2 جمعوں کے درمیان خاص سکینت، اللہ کا خاص نور اس بندے کے ساتھ ہو. ایک روایت میں کہ 70,000 فرشتے لے کر آئے تھے اس سورہ کہف کو. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع حاکم کی روایت غالباً ہے، بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 70,000 فرشتے اس سورج کو لے کر آئے تھے، اور جب لے کر آ رہے تھے تو آسمان اور زمین کے درمیان نور پھیلا ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی اس کا اہتمام کرے گا اس کے لیے بھی اسی کی مثل ہے. کتنی اہمیت ہے سورہ کہف کی تلاوت، یہ فضیلت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. سکینت کے تعلق سے آپ جانتے ہیں اللہ کی خاص رحمت کا نزول، جیسے کہ میں نے روایت میں پڑھا ہے، روایت حضرت برے ابن عازب سے ہیں رضی اللہ عنہ، بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی ایک آدمی جو ہے اپنے گھر میں سورہ کہف پڑھ رہا تھا. وَحِسَانُهُ مَرْبُوطٌ بِشَطْنَيْنِ، کہ اس کا گھوڑا جو ہے ایک جو ہے 2 ستونوں سے بندھا ہوا تھا، 2 کھمبوں سے بندھا ہوا تھا. اور اس کا بچہ، دیگر روایت میں ملتا ہے کہ اس کا بچہ وہیں پر سویا ہوا تھا، اور یہ سورہ کہف پڑھ رہا ہے. آپ کو معلوم چاہیے یہ واقعہ 2 مرتبہ ہوا ہے شریعت میں. یہ واقعہ 2 مرتبہ ہوا ہے. ایک اسید ابن حضیر ہیں جنہوں نے سورہ بقرہ پڑھی تھی، اور ایک یہ ثابت ابن ضحاک ہیں رضی اللہ عنہ جنہوں نے یہ سورہ کہف پڑھی تھی. 2 الگ الگ واقعہ ہیں. بہرحال جب یہ پڑھ رہے تھے سورہ کہف تو پڑھتے پڑھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک اس کے تغشت ہو صحابت، اس کو جو ہے ایک بادل نے گھیر لیا، گھر کے اندر بادل آ گیا ہے.
اللہ اکبر، قرآن پڑھا جا رہا ہے، سورہ کہف پڑھی جا رہی ہے، گھر میں بادل ہے۔ اب جب گھر میں بادل آ رہا ہے، ان کو گھیر رہا ہے، بادل چھت بن رہا ہے، روایت میں آتا ہے، کہتے ہیں وہ خود بیان کرتے ہیں کہ وہ حصان ینفر، جب یہ کنڈیشن دیکھ کر جانور نے، جو حصان ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا، دیکھ کر بھی دکنا شروع کیا اور اس کا جو ہے کھوٹا ڈھیلا ہونے لگا۔ روایت میں دوسری آتا ہے کہ بچہ لیٹا ہوا تھا، مجھے فکر لگی کہ بھائی میرے بچے کے اوپر اس میں پیر نہ آ جائے، رون نہ دے، اس فکر سے جو ہے میں نے جو ہے بند کر دیا۔ اور اس کے بعد فلما اصبح، جب دن نکلا، فذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، پورا واقعہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ ایسا ایسا ہوا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تلک السکینہ تنزلت بالقرآن، کہ یہ سکینت ہے، اللہ کی خاص رحمت ہے۔ کس سے نازل ہو رہی تھی؟ تنزلت بالقرآن، قرآن کی تلاوت سے۔ ایک اہم نقطہ اس حدیث کے تناظر میں ہم سمجھ سکتے ہیں، آدمی کی دو کنڈیشن ہوتی ہے، ایک راحت اور سکون، اور ایک بے چینی اور اضطراب۔ جب بندہ راحت اور سکون میں ہے، دل مطمئن ہے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت میں لگا ہے، اللہ رب العالمین کا محبوب بندہ ہے، ذکر اذکار ہو رہے ہیں۔ اور اگر دل مطمئن نہیں ہے، بے چین ہے، تو سمجھ لینا چاہیے اللہ کا ذکر نہیں۔ اب بے چین اور مضطرب دل اور حالت کو تبدیل کرنے کا نسخہ بھی اسی حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے۔ کیا ہے؟ تلک السکینۃ تنزلت بالقرآن۔ بے چینی اگر معاشرے میں ہم اپنے آپ سے دور کرنا چاہیں، بے چینی کو اپنے دل دماغ سے بے چینی دور کرنا چاہیں، سکون لانا چاہیں، اپنے گھر سے بے چینی دور کرنا چاہیں، گھر میں برکت اور سکون لانا چاہتے ہیں، معاشرے سے بے چینی دور کرنا چاہیں، معاشرے میں سکون اور برکت لانا چاہتے ہیں، تنزلت بالقرآن، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ قرآن سے آئے گی۔ کس سے آئے گی؟ قرآن سے۔ آج ہمارے یہاں سب حربے اختیار کیے جاتے ہیں، یہ جو طریقہ ہے شریعت کا، یہ جو نظام ہے، یہ سسٹم ہے، اس کو چھوڑ کے سب حربے اختیار کیے جاتے ہیں۔ اور آخر میں جب نتیجہ آتا ہے کہ اب نہیں سدھرنے والا معاملہ، تو پھر جو ہے کچھ مولوی صاحب، مولوی نما صاحب بیٹھے ہوئے معاشرے میں کچھ جو ہے کوئی آیت الکرسی لکھ کر دے رہے ہیں، کوئی پورا قرآن لکھ کر دے رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، قرآن کی آیت الکرسی کے اللہ کے کلام کی بے حرمتی ہے۔ کیوں؟ بھائی لٹکا لو، پانی میں ڈبو کے پی لو، یہ کوئی طریقہ ہے؟ اگر ڈبو کے پینے لٹکانے سے ہی بے چینی دور ہونے والی ہوتی، آفت ختم ہونے والی ہوتی، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے امت محمدیہ کے لیے آئیڈیل ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کہتا ہے تمہارے لیے بہترین آئیڈیل، تو ہمارے آئیڈیل ہمارے نبی ضرور بتاتے کہ ایسا کرنا چاہیے۔ جب ہمارے نبی نے نہیں بتایا، ہمارے نبی نے کیا کہا؟ تنزلت بالقرآن، قرآن پڑھنے سے سکون، برکت حاصل ہوگا، رحمت حاصل ہوگا۔ قرآن کو ڈبو کے پینے یا قرآن کو لٹکانے سے برکت حاصل نہیں ہوگی۔ ایک بندہ ہے آیت الکرسی لٹکائے یا پورا قرآن لٹکائے، فائدہ ہو سکتا نہیں، الٹا یہ فائدے کے بجائے نقصان دہ ہے۔ کیوں؟ ہم اور آپ غور کریں، بندہ ہے سمجھ لو قرآن کی کوئی آیت لٹکایا ہوا ہے، نعوذ باللہ امت میں لٹکا رہے لوگ، اس کو سمجھ رہے ہیں اسلام ہے، اسلام نہیں ہے۔ کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تعلق تمیما فقد اشرک، کہ جس نے تمیمہ سمجھتے ہیں گنڈا، تعویذ لٹکایا، فقد اشرک، جناب محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں اس نے شرک کیا، وہ اسلام نہیں ہے، وہ شرکیہ کام ہے۔ بہرحال لٹکا ہوا ہے قرآن یا قرآن کو کوئی آیت، بندہ کیا ہر وقت اہتمام کرتا ہے کہ کہاں کھڑا ہوا ہے، نیچے گندگی ہے کہ نہیں؟ یہاں تک کبھی اہتمام نہیں ہوتا کہ لیٹرنگ بیت الخلاء میں جا رہے ہیں اس میں بھی پہنے ہوئے ہیں، دعا کا بھی اہتمام نہیں، ہاں لٹکائے ہوئے۔ کچھ لوگوں کے پاس ہے آج ہمارے معاشرے میں، کچھ وہاں نہیں لٹکا رہے تو کچھ پہنے ہوئے۔ بھائی یہ کون سا ہے؟ ابھی حیدر نام کا کچھ ہے، ایک زنبیل حیدر، میں تو نہیں جانتا پوری طرح سے، وہ پہن لے، اس سے جو ہے حفاظت ہوتی ہے۔ بھائی یہ سب اگر حفاظت کے ذرائع اگر ہوتے تو شریعت اس کی طرف رہنمائی کرتی۔ حفاظت کے یہ ذرائع نہیں ہے، حفاظت کی بے چینی کو دور کرنے کا ذریعہ جو شریعت نے بتایا ہے وہ قرآن حکیم کی تلاوت ہے، اس کی برکت ملے گی پڑھنے سے، غور و فکر کرنے سے۔ امت وہی چھوڑی ہوئی ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی قرآن میں خاص طور سے سورہ کہف کو پڑھتا ہے ایک جمعہ کے دن 24 گھنٹے کے اندر رات سے دن تک کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خاص نور ہے،
جو اس کو دیا جاتا ہے، ایک ہفتے سے دوسرے ہفتے تک اس کے لیے نور رہتا ہے، یعنی اللہ کی رحمت خاص اس کے اوپر ہوتی ہے۔ ہم اپنا جائزہ لے لیں، کتنا اہتمام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ سب ہم سے ہو رہا ہے، سورہ کہف کے اہتمام نہیں، قرآن کی تلاوت کے اہتمام نہیں، اور اس کے بعد بھی فخر سے ہم کہتے ہیں کہ ہم امت محمدیہ ہے۔ نہ نماز کا اہتمام، نہ ذکر اذکار کا اہتمام، نہ اللہ کی فرما برداری کا اہتمام، نہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی اطاعت کا اہتمام، اور اس کے بعد فخر سے کہتے ہیں کہ اگر ہم ہی ہیں، بس ہم ہی ٹھیکیدار ہیں جنت میں پہنچنے۔ اللہ اکبر۔ میں اپنے کتاب و سنت والے سے کہوں گا، توحید پرستوں سے کہوں گا، نماز جمعہ کا بڑا اہتمام کریں۔ میں دیکھنے میں آتا ہے اپنے یہاں پہ بھی توحید پرست ہیں، خاص طور سے اگر آپ توحید پرست ہیں اور کہتے ہیں کہ میں قال اللہ قال رسول کو ماننے والا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ میرا فرمان، میرا عقیدہ، میرا منہج صرف اللہ، رسول اور صحابہ کا کردار ہے، تو پھر آپ کا یہ کردار نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نماز اس وقت آئیں جب چند منٹ باقی رہ جائیں، جمعہ کی خاص طور سے۔ آپ کا یہ کردار نہیں ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کو اذیتیں دیں، آپ کا یہ کردار نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جمعہ کے دن صرف نظر آئے، دیگر نمازوں میں نظر نہ آئے۔ آپ کا یہ کردار نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ورثہ میں اپنے بہنوں کا حق دبا لے۔ آپ کا یہ کردار نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ورثہ میں اپنے بھائیوں کا حق دبا لے۔ آپ کا یہ کردار نہیں ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کو تذکیہ دیتے ہوئے زندگی گزاریں۔ آپ اگر اپنے آپ کو قال اللہ قال رسول کہہ رہے ہیں، وہ دیگر کچھ کرے نہ کرے وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے۔ اگر میں کہوں کہ میں قال اللہ اور قال رسول کو ماننے والا ہوں، تو میرا عمل بھی قال اللہ اور قال رسول ہونا چاہیے۔ صرف زبان سے کہہ کر یہ کہہ لے کہ ہم جنتی، ہم نے توحید کا اقرار کر لیا، بس پھر سے جنت۔ انشاءاللہ جنت تو ملنی ہے، توحید کے بعد جنت ملنی ہے، لیکن جو حقوق ہے اس کے بارے میں اللہ رب العالمین سوال کرے۔ حقوق اللہ سے تعلق ہو تو بھی سوال ہوگا، حقوق العباد سے تعلق ہو تو سوال ہوگا، بعد میں توحید کا نتیجہ جنت ملے گی۔ اور جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ملتی ہے، من حوسب عذب، جس کے بارے میں پوچھ لیا جائے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین جس کے بارے میں پوچھ لے وے، عذب، جناب محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر عذاب طے ہے۔ اللہ اکبر، صرف حساب ہو جائے تو عذاب طے۔ بات غور کرنے کی ہے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت میں اور ایک اہم بات بیان کی ہے، یہ تو تلاوت کی ہے۔ تلاوت میں ایک نقطہ معلوم ہونا چاہیے۔ بعض ہمارے جو ہے مسلم معاشرے میں کچھ لوگوں کو کہنا، بھائی مجھ کو قرآن اچھا پڑھتے نہیں آتا ہوں، اس لیے میں احتیاط کرتا ہوں۔ روایت میں آتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام بخاری نے روایت نقل کی ہے، الماہر مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن کو مہارت سے پڑھنے والا ماہر فرشتوں کے ساتھ، مقرر فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اس کی تو فضیلت ہوگی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ومن یتتعا، جو ایسا ہے کہ اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے، لیکن اس کی تمنا ہے، خواہش ہے کہ نہیں بھائی میں ذمہ داری پورا کروں، اللہ رب العالمین نے کہا ہے غور فکر کرنے پڑھنے کا، میں پڑھوں، گرچہ اٹک اٹک کے پڑھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فلہ اجران، 2 اجر ہے، ایک پڑھنے کا بھی، ایک اٹکنے کا بھی، یعنی ایک پڑھنے کا اور ایک کوشش کا اجر ملنے والا ہے۔ تو یہ آدمی سوچ لے کہ بھائی مجھے تھوڑا آتا نہیں ہے اس لیے چھوڑ دوں، نہیں، آتا نہیں ہے تو مزید آنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ بہرحال سورہ کہف کو اہتمام سے جمعہ کے دن ان 24 گھنٹوں کے اندر پڑھنا چاہیے۔ کیا فضیلت ہے، ایک فضیلت اور بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ہے من حفظ اول من سورۃ الکہف 10 آیات، کہ کوئی آدمی جو 10 آیتیں ابتدائی سورہ کہف کی یاد کر لے، عصم من فتنۃ الدجال، وہ فتنہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور ایک روایت میں پھر ایک روایت میں آتے ہیں آخر 10 آیات، آخری 10 آیتیں، لیکن یہ روایت اتنی مضبوط نہیں ہے جو پہلی روایت ہے، کہ پہلی 10 آیتوں کی حفظ جو ہے ایک بندے کی گارنٹی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لی ہے کہ وہ بندہ اگر اس کو یاد کر لے گا، یاد کرنے سے مراد اس کے اوپر عمل پیرا ہوگا، صرف یاد کر لینا نہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں ایسے حفاظ بہت سے ملیں گے، حافظ قرآن ہے، عمل میں 0/0، تو وہ حافظ قرآن نہیں ہوگا۔ ایک آدمی نے اگر حفظ کیا ہے، حفظ کا معنی ہے کہ اب میں نے یاد کر لیا، اب اس کے اوپر عمل پیرا ہو جاؤ، اس کے مطابق زندگی گزار۔ یہ پڑھنا، سمجھنا اور حفظ کرنے کا معنی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو 10 آیتیں ابتدائی سورہ کہف کی یاد کر لے،
عصمہ، وہ اس کے لیے گارنٹی ہے کہ وہ فتنہ دجال سے محفوظ ہو جائے۔ بہرحال باتیں تفصیلی ہو گئی، ایک اہم بات جو نقطتاً بتانا ضروری ہے، سورہ کہف جس کی فضیلت کے تعلق سے آپ نے کئی باتیں سنی اور بھی فضائل ہیں، کب نازل ہوئی، کیا منظر تھا، کیا اس کا پس منظر تھا، اس کے اوپر اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آپ اگر سورہ کہف کی تفصیل پڑھیں گے، مفسرین نے روایتوں سے، تاریخی روایت احادیث میں نقل کیا ہے، سندن صحیح سند سے ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت قولوا لا الہ الا اللہ کی صدا لگائی تھی کوہ فاران سے، اسی وقت سے اہل مکہ آپ کے دشمن ہو گئے تھے، عموماً عرب دشمن ہو گئے تھے، اور اس وقت سے لے کر آپ کی حیات کے اخیر ایام تک، جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے، روایت میں آتا ہے فتح مکہ تک ان کی کوشش رہی کہ کسی طرح سے اس اسلام کو، اس بڑھتے ہوئے سیلاب کو روک دیا جائے، لیکن وہ ہر مرحلے میں یہاں تک کہ فتح مکہ ہو گیا، ناکام ہوتے چلے گئے۔ بہرحال اسی مقصد سے انہوں نے قرآن کی تعلیم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو متعین کیا تھا، ان کو جو ہے ایک موقع پر 70 قرہ کو شہید کر دیا گیا، اسی طرح سے قرآن کی تعلیم اور شریعت سے روکنے کے لیے کئی طریقہ کار اور کئی کوششیں کی گئی، کئی حربیں اختیار کی گئی، یہاں تک کہ آپ کو کہا گیا کہ آپ پاگل ہیں، مجنون ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال یہ تو زمینی سطح سے تھا، یہ عرب کے جو وہ لوگ تھے جو مشرکین عرب کہلاتے تھے، ان کی سطح سے، ان کی دماغی سطح سے یہ سب معاملے تھے، اور جو سوالات کرتے تھے کہ پہاڑ کو سونا بنا دیجئے، فرشتوں کو ہمارے سامنے اتاریے، اللہ رب العالمین نے اس کا کوئی خاص جواب نہیں دیا، لیکن ان کے پیچھے درپردہ یہود و نصارہ بھی تھے، خاص طور سے یہود، اور موقع موقع سے جناب محمد رسول اللہ اور صحابہ کرام کو ستاتے تھے اور آپ کو مٹانے کے کوشش میں لگے۔ کئی مثالیں ملتی ہیں، خیبر کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے بنو نذیر جو قبیلہ تھا، یہود کا قبیلہ بسا ہوا تھا، وہاں آپ گئے تھے کسی کام سے، تو جو ہے چکی کا پارٹ آپ کے اوپر گرا کر آپ کو قتل کرنے اور ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ اللہ رب العالمین نے وہ گرانے سے پہلے اللہ نے آپ کی طرف وحی بھیج دی کہ ایسی کوشش ہو رہی ہے، آپ ہٹ جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر جانے لگے، صحابہ کرام تھوڑا اچانک جو ہے سوچتے ہیں یہ کیا معاملہ، آپ اطمینان سے بیٹھے تھے، اچانک اٹھ کر جاتے ہیں اور بڑی تیز رفتاری سے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام بولتے ہیں کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے، صحابہ کرام پیچھے پیچھے چلتے، جو ساتھی ساتھ میں تھے۔ آگے بڑھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے قتل کرنے کی کوشش کی جائے، اللہ نے وہی نازل کی اور بتایا کہ ایسی ایسی کوشش یہ یہود کر رہے ہیں، اور یہی یہود نے جو ہے اپنے ایک سردار کی بیٹی، مرحب کی جو بیٹی تھی نا زینب نامی، اس کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے شہید کرنے، ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ کس طرح سے؟ سلام ابن مکشم نامی ایک یہودی تھا، اس کی جو ہے اس کی بیوی تھی یہ اس زینب، اور یہ مرحب نامی یہودی کی بیٹی تھی۔ اس نے جو ہے زینب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتی ہوں کہ آپ دعوت آپ میری قبول فرمائیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجراء کرم کہا ٹھیک ہے قبول ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کو کون سا گوشت پسند ہے، زیادہ آپ پسند فرماتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دستے کا۔ اس نے جو ہے پوری تیاری کی، دستے کا گوشت بنایا وغیرہ وغیرہ، اور اس میں زہر ملا دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا شروع کیا، آپ کے ساتھ جو ایک صحابی تھے، بشر بن برا نامی صحابی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، انہوں نے کھا لیا، 2-3 لقمے انہوں نے کھا لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلا لقمہ اٹھایا، اللہ رب العالمین نے لقمے میں یہ طاقت دے دی کہ تو بات کر۔ لقمے نے کہا کہ اللہ کے نبی رکھ دیجئے۔ بعض روایت میں آتا ہے اللہ نے وہی بھیجی کہ اللہ کے نبی یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے، آپ کو ختم کرنے کی کوشش ہے، اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا، آپ کو احساس ہوگا کہ ان کے اس کھانے میں زہر ہے، جب تک کہ جو بشر ابن برا صحابی رضی اللہ عنہ، وہ انہوں نے کئی لقمے کھا لیے تھے، روایت میں آتا ہے اس زہر کے سبب ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے بڑے رحیم تھے آپ، عفو درگزر کا معاملہ کتنا تھا، آپ نے اتنی بڑی چال سازش کے بعد بھی کہا کہ میں یہودیوں کو معاف کر دوں۔ زینب کو بھی آپ نے معاف کر دیا جس نے دھوکہ دیا تھا، لیکن چونکہ بشر بن عاذب جو صحابی تھے ان کا انتقال ہو گیا تھا، شہادت ہو گئی تھی، اس کے قصاص میں زینب کو قتل کیا بدلے میں۔ بہرحال یہود درپردہ تھے، اسی وجہ سے انہوں نے مشرکین مکہ کو 3 سوال دیا تھا۔ سوال یہ تھا
کہ آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے جا کے، اگر جواب دے دیے تو ٹھیک ہے، سچے ہیں، اور اگر جواب نہ دے پائے تو سمجھ لینا نعوذ باللہ کیا ہے، تم اپنے کام میں، تمہاری چال میں تم کامیاب ہو گئے۔ اب یہ سوال 3 لے کر آئے تھے اہل مکہ، وہاں سے جا کر مدینہ سے یہود سے مل کر، تینوں سوال تھا۔ اس میں ایک سوال تھا موسیٰ و خضر علیہ السلام کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، اصحاب کہف کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، اور ذوالقرنین کے بارے میں آپ کا کیا جواب ہے۔ نقطتاً بتا دو بات، یہ سورہ کہف میں آئے گا، آپ کو خضر و موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی اسی میں ملے گا، آپ کو اسی میں اصحاب کہف کا بھی واقعہ ملے گا، اور اسی میں جو ہے ذوالقرنین کا بھی واقعہ ملے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس کا جواب تو دیا، وحی بھیجی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھیے بہت بڑا ہمیں سبق ملتا ہے شریعت سے۔ جب یہود کے ذریعے سے سوال ہوا، یعنی سوال یہود کا کرنے والے مشرکین مکہ، اور کیا کیوں جا رہا ہے؟ آپ کی تکذیب کے لیے، آپ کے قبول کے لیے نہیں، آپ کی شریعت ماننے کے لیے نہیں، ٹھٹا اڑانے کے مقصد سے سوال ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سوال پیش کیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا؟ میں تمہیں کل بتاتا ہوں۔ تاریخ کا مطالعہ کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کہتے ہیں عالم الغیب ہیں، آپ آگے پیچھے کی تمام باتیں جانتے ہیں، تھوڑا سا فرق ہے لوگوں کے سمجھنے میں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وما ہوا علی الغیب بضنین، غیب کی بات بتانے میں یہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے ہیں، کنجوسی نہیں کرتے ہیں۔ یعنی جو اللہ رب العالمین نے غیب کے باتوں کا اظہار نبیوں پر کیا تھا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پرانی باتیں بتائی تھی، اللہ کے نبی اس میں بتانے میں پیچھے نہیں ہٹتے، کنجوسی نہیں کرتے، یہ مراد ہے۔ اب مولوی صاحب اٹھتے، دیکھو اس میں تو یہ معنی ہے، جبکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے عالم الغیب، اللہ ہے، اس کے وعنده مفاتیح الغیب، کچھ غیب کی کنجی اللہ کے پاس ہے، لا یعلمها الا هو، اللہ نے الا حسر کے ساتھ کہا ہے کہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، یہاں تک کہ جناب محمد رسول اللہ بھی نہیں جانتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال تو یہاں پر یہ مثال ملتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا ہے کہ جب کہا آپ نے کہ میں کل بتاتا ہوں، روایت میں آتا ہے کہ دوسرے دن لوگوں نے انتظار کیا، جواب کا جواب نہیں آیا، یہ جواب کا انتظار کرتے 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 15 دن، ایک روایت میں آتا ہے 19 دن، ایک روایت میں آتا ہے 21 دن، اتنے ایام بیت گئے، جواب جناب محمد رسول اللہ نہیں دے پائے۔ کیوں نہیں دے پائے؟ کیونکہ وہ عالم الغیب نہیں تھے۔ اب جب اللہ نے آیت نازل کی، سورہ کہف پوری سورہ نازل کی، تو ساتھ میں یہ بتا دیا کہ جب تم کوئی بات کہو یا کرو، کام کرنے کا ارادہ کرو، تو انشاءاللہ ضرور کہو، اللہ کو کہ اللہ کی مشیت، اللہ کی مرضی شامل حال ضرور کرو۔ اگر اے محمد رسول اللہ تم بھی ایسا نہیں کرتے ہو تو تم سے بھی معاملہ روک دیا جائے، کیونکہ پورے تم مختار کل نہیں ہو، اللہ نے ثابت کر دیا قرآن سے، سورہ کہف میں ہی ہے۔ اسی میں جو ہے اصحاب رقیم اور اصحاب کہف کا واقعہ ہے، جو بہت ہی عبرت کا اور نصیحت کا واقعہ ہے، امت کو بغور پڑھنا چاہیے، خصوصاً جمعہ کے دن جو ہے کہ ان 24 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے سورہ کہف کی تلاوت کرنا چاہیے، اور اس کا خوب اہتمام خود بھی کرنا چاہیے، اور اپنے نونہالوں سے بھی، بچوں سے بھی، اپنے اولاد سے بھی ابھی سے کروانے کی کوشش کرنا چاہیے، تاکہ جب یہ بچے آگے بڑے ہوں تو ان کو اس کا اہتمام اور ذمہ داری آپ کی حیاتی میں بھی یاد رہے، اور آپ کے موت کے بعد بھی یاد رہے کہ میرے والدین تاکید کرتے تھے، یہ پڑھنا ہے، یہ ہمارا اسلام ہے، یہ شریعت ہے، اس کی بہت سی فضیلت ہے، اس کا اہتمام خود بھی کرنا چاہیے، اپنے اولاد کو بھی کروانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں قرآن حکیم کے احکامات کو سمجھنے والا بنائے، اللہ رب العالمین قرآن کے حقوق کو ادا کرنے والا بنائے۔ سورہ کہف جس کی فضیلت شریعت میں بہت بتائی گئی، اللہ رب العالمین اس کو پڑھنے والا، اس کی چند آیتیں جو بتائی گئی اس کے حفظ کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے، اللہ رب العالمین اس کو سمجھنے والا بناوے، اور اس نور کو جس کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی ہے، اس نور کا مجھے آپ کو ہر مومن اور مومنہ کو حقدار بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو بیمار ہیں اللہ اسے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین مسلمانان عالم پریشانی سے دوچار ہیں، اللہ رب العالمین مسلمانان عالم جو بھی پریشانی سے دوچار ہوں اللہ ان کی غیبی امداد و نصرت عطا فرما دے۔ کچھ ایسے مسلمان ہیں جو بلا جرم کے جو ہے جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے قید و بند کی صحبتیں جھیل رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی رہائی کے اسباب اور راستے متعین فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں کچھ ایسے ہیں جو قرض سے جوجھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے قرض کے دور ہونے کے اسباب مہیا فرما دے۔ اللہ رب العالمین جو روزی کے تعلق سے پریشان حال ہو اللہ رب العالمین ان کے لیے جائز اور برکت والی روزی عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین جو اولاد کے رشتے کے تعلق سے پریشان حال ہو اللہ رب العالمین ان کی اولاد کے لیے بہتر سے بہتر رشتہ استوار فرما دے۔
اللہ رب العالمین ہم میں جو بیمار ہوں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرما دے. اللہ رب العالمین ہم میں جو گزر گئے ہوں چھوٹے بڑے، اللہ رب العالمین ان کی کروڑ کروڑ مغفرت عطا فرما دے. اللہ رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے حقیقی دین ایمان پر قائم اور دائم رکھے، اللہ کا فرما بردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت گزار اور فرما برداروں کو بنا کر رکھے. اللہ رب العالمین ہمارا خاتمہ بھی حقیقی دین اور ایمان پر ہی فرما دے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم رؤوف رحیم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل عن دين محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم. آمین. عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واجل.